نے کھیر پکائی، خالہ اس کی لکڑی لائی، پھپھی لائی دیا سلائی، امی جان نے آگ جلائی، اور بھی بڑا کچھ ہے نا. وہ دیگچی چمچ نوکر لائے، بھائی چاول شکر لائے، اور بہنیں لائیں دودھ ملائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر بنائی. پھر تھا ابا نے دی ایک اکنی، خالو نے دی پتہ نہیں 1.5 دونی، سب نے آ کر دھوم مچائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی. اس کے بعد کوئی کوا بھی آتا ہے، کوئی طوطا بھی آتا ہے ہے نا. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ہوتا ہے کہ گاؤں بھر میں ہوئی لڑائی، گاؤں بھر میں ہوئی لڑائی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی، میرے اللہ تیری دہائی. پتہ ہے کیا، میں اس وقت آئی ہوئی ہوں ماڈل ٹاؤن پارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلامتی ہو. جی تو یہ دیکھیے بڑا خوبصورت سما ہے پیچھے اور روشنی بہت کم ہے، کچھ اسموگی اور فوگی سا موسم ہے. میں آئی ہوئی تھی اپنی بہن کی طرف، میں آ گئی ہوں ادھر. آج بس صبح نا میں نے قرآن مانگا اس سے، میں نے کہا مجھے قرآن شریف دو، جو وہ پڑھتی ہے اس نے مجھے پکڑا دیا. تو اس کے اندر نا ایک کارڈ پڑا ہوا تھا جو ان کی بہو نے اس کو دیا تھا، اور بہت ہی پیارا مدرز ڈے پہ دیا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ماما، ماما کہتی ہیں، کتنی اچھی بات ہے نا. اپنی ساس کو ماما کم ہی لوگ کہتے ہیں اور کہنا پسند ہی نہیں کرتے. نہ ساس ماما بنتی ہے، نہ بہو بیٹی بنتی ہے، پتہ نہیں کیوں. بن جانا چاہیے ویسے، لیکن خیر. تو اس نے ماما کر کے لکھا ہوا تھا، اور بڑا ہی پیارا کارڈ تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، آپ بہت اچھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بڑی اچھی بیسٹ وشیز. تو صبح صبح مجھے وہ کارڈ دیکھ کے نا اتنا اچھا لگا، اور دل جو ہے نا باغ باغ ہو گیا. اپنی بہن پہ بھی رشک آیا. بہن اچھی ہے تو ہی آگے سے بہو نے اتنا پیارا کارڈ اس کو لکھ کے دیا ہے، اور بہو بھی بہت اچھی ہے نا. تو ہماری ماں جو ہے نا وہ بھی بہت اچھی ساس تھی، اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہم بہنیں بھی اچھی ساس ہیں. کوئی بھی آج تک نہیں کہہ پائے گا، اگر کوئی پروف ہو تو مجھے بتا دے کہ میں نے اپنی بہو کی کبھی کوئی برائی کی ہو. اسی طرح میری جو بہن ہے، اس کی منہ سے میں نے کبھی نہیں سنی کہ اپنی بہو کی کوئی اس نے برائی کی ہو، یا اپنے داماد کی ہو کوئی برائی، بالکل بھی نہیں. تو یہ میوچل رشتہ ہوتا ہے اور یہ رشتے جو ہے نا قائم رہنے چاہیے. تو اتفاق سے یہ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر بنائی، یہ بھی میری نظر سے صبح گزرا. ایسے میں نے کھولا تو سامنے کوئی یہ خاتون پڑھ رہی تھی، اسے بچپن یاد آ رہا تھا. تو بچپن تو بھولتا ہی نہیں ہے. ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر بنائی، صوفی تبسم کی مختلف نظمیں ہیں نا. تو اس کو میں نے ایسے ہی ریلیٹ کیا شادی سے. یہ دونوں چیزیں مجھے صبح صبح میرے سامنے آ گئیں ہے نا. تو میں نے کہا کہ چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے نا. پھوپھی بھی سامنے آتی ہیں، خالہ بھی آتی ہیں، ماما بھی آتی ہیں، سب مل کے کوئی کپڑے، کوئی جوتے، کوئی لتے کوئی زیورات، سب کچھ دیتے ہیں، اور مل ملا کے جو ہے نا وہ کھیر بناتے ہیں، شادی کراتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو لے آئے ہیں، اور ہم اب جناب کھیر پک گئی ہے اب ہمیں اس میں سے حصہ چاہیے، اب ہمیں اس میں سے حصہ چاہیے. تو چلو اب لڑائیاں شروع کر لیتے ہیں. تو اس بچی کو آرام سے تو نہیں رہنے دیتے، پھر اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا، بس پھر وہ گھر والے ہی جانے یا پھر وہ بچی جانے، ہے نا. کئی دفعہ اوپر سے اچھے اچھے بنے ہوتے ہیں، سب پتہ نہیں ہوتا اندر کی کہانی کیا ہے. تو یہ اندر کی کہانیوں کو اچھا رکھنا چاہیے. اندر کی کہانیاں جو ہے نا ابا نے دی کنی تو خالو نے دی دونی تو پتہ نہیں اور کیا. تو یہ سارے پیسے تو مل جاتے ہیں، لیکن بچی کو یا جو لڑکی ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو تو پیار اور عزت چاہیے ہوتی ہے نا. تو کھیر ساری خراب ہو جاتی ہے شروع میں تو بڑے خوشی خوشی سے سارا کچھ ہوتا ہے نا. تو بس یہ میں نے کہا کہ چلو یہ میں ایسے ہی ریلیٹ کر رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کر لوں. میں ادھر آئی ہوئی ہوں، یہ ماڈل ٹاؤن پارک ہے، اور یہ بڑا ہی خوبصورت پارک ہے. یہ دیکھیے یہاں پر بڑا زبردست نظارہ ہے، زبردست قسم کے بڑے بڑے درخت ہیں. بجلی گئی ہوئی تھی، لوڈ شیڈنگ ایز یوزول ہو رہی ہے. میں بہن کے گھر میں تھی تو میں نے کہا کہ قریبی پارک ہے، میں پارک چلی جاتی ہوں باقی لوگ اپنے اپنے کام کر رہے تھے. تو چونکہ میں تو مہمان ہوں، تو مہمان نے کچھ ایسا کام کرنا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہوتا ہے
ناشتہ کر لیا اور اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اور یہاں پر جگہ جگہ جو ہے نا بڑے مزیدار جو ہے نا نظارے ہیں۔ میاں بیوی جو ہیں واک کر رہے ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں، سامنے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور ایک بڑی پیاری مسجد ہے جس کے مینار نظر آ رہے ہیں، اور چڑیاں، طوطے، کوے، طوطے تو نہیں ہیں ویسے پھر رہے ہیں، گلہری بھی ہے مجھے نظر آئی ہے، بڑی پیاری سی بلی بھی نظر آئی ہے، ابھی آپ کے سامنے سے بھی گزری ہوگی، یہ میرے پیچھے سے گزری ہے، مجھے نظر آیا ہے کیمرے میں، بڑی پیاری سی بلی تھی، اور چڑیاں اور جو ہے نا یہ چیلیں اور کوئی کوے بہت سارے ہیں، اور دور دور سے نا جنریٹروں کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ لائٹ نہیں ہے، تو یہاں بھی جو دور دور کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر انہوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں۔ بجلی جو ہے وہ ہم لوگ استعمال بہت کر رہے ہیں کیونکہ سردی بہت ہے، ہم نے گیزر بھی بجلی کے لگا لیے ہیں، تو پھر کیا کریں گیس نہیں ہے۔ اگر آپ نے رات کو لیٹ 10 بجے کے بعد اگر آپ نے گیس آپ کو چاہیے، آپ نے کوئی چائے بنانی ہے، کوئی کھانا ہے، یا کوئی چپس تلنے یا کوئی نوڈلز بنانے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے نا، تو گیس ندارد جی پاکستان میں، لاہور کی بات کر رہی ہوں، باقی جگہوں پہ بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ نے نہانا دھونا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اہتمام کرنا پڑے گا کیونکہ گیزر جو ہے وہ بجلی سے آن ہوتا ہے، اور بجلی بڑی مہنگی ہے، اور اگر آپ آن کر لیں گے تو پھر آپ کو بہت سارا بل آ جائے گا، تو بھئی نہائیں دھوئیں نہ ہے، کھانا بھی نہ کھائے تو کیا ضرورت ہے بہرحال یہ یہاں کی کہانی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو بس بات میں نے کیا کرنی تھی کہ جو ہے نا نیا سال آ رہا ہے، آج آخری دن ہے اس سال کا 2023 کا، میں 1923 کہہ دیتی ہوتی ہوں، پچھلی دفعہ میں نے 1900 کہہ دیا تھا، ہم لوگ بس 1900 میں ہی شاید زندہ ہیں تو 2024 آنے والا ہے، اور ہنسا تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، کچھ لوگ شاید صبح بھی نہ دیکھ پائے، یو نیور نو، کچھ پتہ نہیں کسی کا، انسان کا تو پتہ نہیں ہے کہ آج کا آخری دن بھی مکمل کر پاتے ہیں، نئے سال میں قدم رکھ پاتے ہیں کہ نہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ہمیں جھٹکے دیتا ہے، ہمیں بیمار کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے لیے جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، پیسہ ہے تو لگا لے، جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، نئے سال میں میں نے لے کے جانا ہے، نئے سال میں کتنے دن تمہیں دیے ہیں وہ بھی میں نے ہی دینے ہیں، تو پھر انسان کو گھمنڈ کس بات کا ہے، کس بات کا غرور ہے، کس بات پہ ہم دوسروں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہم بدزبانی کرتے ہیں۔ بد اخلاق شخص، بدتمیزی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اخلاق کا ترازو ہوگا سامنے، وہ تولا جائے گا انسان، ہے نا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم شیئر بھی کر لیتے ہیں ساری باتیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ہم نے کرنا ہے، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ اس سال، نئے سال میں ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو عزت دیں گے، اور اپنے آپ کو عزت دیں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو عزت دیں، اپنی عزت منوائیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، یہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، خاموش رہنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ پیچھے جو کرسیاں نظر آ رہی ہیں نا، ان کرسیوں پہ میں ابھی بیٹھنا چاہ رہی تھی، میں نے کہا میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے نا آرام سے ویڈیو بناتی ہوں، اب تو میں نیچے بیٹھ گئی ہوں، تو ان کو تالا لگا ہوا تھا تو اپنی زبان کے تالوں کو کھول کے رکھیں، اور اپنی جو ہے نا زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آواز اٹھائیں۔ لڑکی ہونے کا اور عورت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سہتے چلے جائیں، بدزبانی دوسرے کی سہیں گے، بدتمیزی سہیں گے، اس کو اور شہ ملے گی، بڑھتی چلی جائے گی یہ دن بدن بدزبانی، بڑھتے چلے جائیں گے لوگ، اور زیادہ برا کریں گے، ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ لیکن بدتمیزی سے نہیں، اپنی بات بنوائیں، اپنی بات ضرور کریں، لیکن پیار محبت سے، آرام سے۔ کچھ لوگ آرام سے پیار محبت سے نہیں سمجھتے، تو پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ مشکلات میں گھرے رہتے ہیں تو وہاں سے نکلنے کا حل ڈھونڈنا ہے۔
میں نا آج کل بہت دیکھتی ہوں، سامنے سے گزرتا ہے کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے، یوٹیوب بھی دیکھ رہی ہوں میں، فیس بک بھی سامنے سے گزر رہا ہے، تو ہر کوئی نا کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، میاں ہے تو گھر چھوڑ کے چلے جائیں، وہاں پر ٹھہرے ہی نہیں، اپنی عزت اپنا یہ سارا کچھ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارا تو زمانہ یہ تھا کہ ادھر ہی رہنا ہے اور طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ جگہ چھوڑ دی تو پھر تو چھوڑ دی، زندگی چھوڑ دی۔ زندگی کا تو مقصد یہی ہے کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اپنا موقف بیان کرنا ہے، لیکن چھوڑ کے چلے جانا ہے بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ وہیں سے چلے جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے بڑا برداشت کر لیا، اپنی عزت اپنے ہاتھ، بالکل اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، میں نے کب کہا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ نہیں ہے، اس کو ہاتھ میں رکھیں، لیکن کوشش کرتے رہیں۔ جو گھر چھوڑ کے چلی جاتے ہیں نا آدمی لوگ بھی اور عورتیں لوگ بھی مشکلیں پڑتی ہے، پھر زندگی بعد میں مشکل پڑتی ہے، تو بعد میں اگر حالات خراب کر لیں تو پھر حالات جو ہے نا وہ سدھرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر نا وہ کہتے ہیں نا شیشے میں ایک کریک آ جائے تو وہ جوڑ تو دیں گے لیکن وہ والی بات نہیں رہتی، تو کریک نہ آنے دیں، اگلا سال ایسا گزارے کہ کریک اگر ہے تو کوشش کر لیں، جڑ جائے گا، جی ہاں جڑنے کی چیزیں لے آئیں۔ جڑنے کی چیزیں کیا ہے؟ پیار، محبت، احترام، دوسرے کا خیال رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ انسان ہے۔ اگر ہم دوسرے کو انسان سمجھیں گے نا تو پھر ہم کبھی بھی برا سلوک نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، کہ اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی دل ہے، یہ بھی کچھ سوچ سکتی ہے یا سوچ سکتا ہے نا۔ بہت سی باتیں تو ہو سکتی ہے شادی بیاہ کے معاملات میں، جیسے میں کہتی ہوں نا کہ جلدی شادی کریں، تو مجھے کوئی بتا رہا تھا میرج بیورو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہتا ہے کہ آج کل جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں نا، وہ بھی بڑی بڑی ڈیمانڈز لے کے آتی ہیں، اپنا گھر ہو اور سیٹلڈ ہو، اتنا پیسہ ہو، جھنجھٹ نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، فیملی نہ ہو۔ عجیب بات ہے، ایک انسان سے آپ شادی کر رہے ہیں تو جھنجھٹ تو ساتھ میں ہوں گے، آپ کے نہیں ہیں جھنجھٹ؟ آپ کے ماں باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کی فیملی ہے کہ نہیں ہے؟ تو شادی کریں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے اسباب بنا دے گا، آپ کے لیے سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پہ بھروسہ تو رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے انسانوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے نا۔ کرنا تو سب اللہ نے ہے، جو ہوگا وہ اللہ نے کرنا ہے، جو کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ نئے سال میں داخل ہوں خوشی کے ساتھ اور دوسروں کا خیال رکھنے کے ساتھ، بس یہی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور صحت، سلامتی، تندرستی دے اور زندگی کو انجوائے کیجئے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے۔ کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، ٹانگ دکھتی ہے یا آنکھ دکھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو تکلیف آنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ بولیں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کو اچھے سے گزاریں۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، کوئی 10 زندگیاں تو ہے نہیں، ہے نا؟ تو پھر حساب بھی ہونا ہے، تو پھر یہ سوچ لیں حساب ہے، ہر چیز کا حساب ہے، تلے گا۔ تو بس اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔